الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، جو حدیث پاک میں نے پڑھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. فی الجنت 8 ابواب. اور ایک روایت میں ان للجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں ایک دروازے کا نام الریان ہے. روزے داروں کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے 7. چنانچہ جنت کے دروازے کا ذکر تو اس حدیث پاک میں آیا، اور جہنم کے دروازوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. لہا 7 ابواب. لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. قرآن مجید عجیب و غریب کلام ہے. اگر انسان تھوڑا بہت بھی اس میں غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور نہ اس جیسا کلام کوئی لا سکتا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آپ فرما دیجئے کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس جیسا قرآن لائیں، لا یأتون بمثلی، تو اس جیسا قرآن وہ نہیں لا سکتے. اگرچہ بعض کے مددگار معاون ہو جائیں پھر بھی قرآن مجید کا مثل پیش نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں جو نمبر، عدد سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے الواحد، 1. اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کلمے کی تکرار ہوئی ہے وہ ہے لفظ اللہ. 2699 مرتبہ، 2699 دفعہ لفظ اللہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور یہ ایسا عدد ہے کہ جو کسی سے تقسیم نہیں ہوتا، خود اس سے تقسیم ہوگا اور یا تو 1 سے تقسیم ہوگا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان صاحب هذا الاسم هو اللہ الواحد الاحد. یہ نام والا وہ اللہ ہے جو واحد اور احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں. کوئی آدمی کتاب لکھے تو اس کثرت سے اپنا نام کتاب میں استعمال نہیں کرتا، اور نہ کر سکتا ہے، ورنہ پڑھنے والا آدمی اگتا جائے گا، کلام پھسا معلوم ہوگا، کلام میں رکاکت معلوم ہوگی، بلاغت کے خلاف ہوگا. لیکن لفظ اللہ پورے قرآن مجید میں 2699 بار استعمال ہوا، پھر بھی کوئی رکاکت نہیں، خلاف بلاغت نہیں، سننے والا اکتاتا نہیں. روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں اس تکرار کا احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ جیسی لذت حاصل ہوئی تھی لفظ اللہ بولنے میں، دوسری اور تیسری دفعہ ہی ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے. اور اذان ہی کو لے لیجیے، اذان کے 12 صیغے ہیں، سال کے مہینے بھی 12. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اذان 12 مہینے گونجے گی، 12 مہینے پورے سال گونجے گی اور قیامت تک گونجتی رہے گی. اذان کا آخری کلمہ و صیغہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے حروف بھی ہیں 12. اور حدیث پاک میں آیا ہے خیر ما قلت یا افضل ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ. الحدیث، سب سے بہتر یا سب سے افضل بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ یہ جو بنا ہے وہ بھی لفظ اللہ میں جو 3 حروف استعمال ہوتے ہیں، الف، لام اور ہا، انہی 3 حروف سے یہ افضل کلمہ، یہ بہتر کلمہ لا الہ الا اللہ بنا ہے.
اس میں کوئی اور حرف نہیں آیا. یہ اذان لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے لفظ اللہ پر. لا الہ الا اللہ میں آخری لفظ اللہ ہے. پوری اذان میں 11 بار اللہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ عدد بھی ایسا ہے کہ کسی پر تقسیم نہیں ہوتا سوائے ایک کے. اشارہ ہے کہ صاحب اذان ہوا واحد احد. اذان سن کر کبھی کوئی اکتاتا ہے کیا؟ ارے غیر مسلم بھی بعض مرتبہ اذان سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال قرآن مجید میں لفظ اللہ 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، جس کو سبع مثانی کہا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اور یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ کم از کم جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے. ہاں کچھ اور حضرات ہیں جن کے یہاں 1 رکعت بھی ہوتی ہے. یہ آیت قرآنیہ وہ دلیل ہے اس بات کی کہ کم از کم نماز ہے وہ 2 رکعت. اس لیے کہ سبع من المثانی کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو. 7 آیات مثانی جن کو دہرایا جاتا ہے، تو کم از کم دہرانا تو اسی موقع پر ہوگا جبکہ 2 رکعتیں مانی جائے تو دہرانا پایا جائے گا. بہرحال سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے. ان 7 آیات میں لفظ اللہ کے جو حروف استعمال ہوئے ہیں، یعنی الف لام اور ہا جو استعمال ہوئے ہیں، وہ کتنی دفعہ؟ الف استعمال ہوا ہے 22 دفعہ، 22 دفعہ. لام استعمال ہوا ہے 22 دفعہ، 22 دفعہ. اور ہا استعمال ہوئی ہے 5 دفعہ. ٹوٹل ہوا 49. سبع من المثانی، 7 آیات جن کو دہرایا جاتا ہے، تو 7 × 7 49. بہرحال سب سے پہلے یہ لفظ سورہ فاتحہ میں آیا لفظ اللہ. اور قرآن مجید کی آخری سورت جس میں یہ لفظ آیا ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور اس کا نمبر ہے 112. وہ 112 نمبر کی سورت. الفاتحہ اس کے حروف بھی ہیں 7: الف لام فا الف تا حا تا. اور جو آخری سورت جس میں لفظ اللہ آیا ہے الاخلاص، الف لام الف خا لام الف صا. اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 7 شکل سے استعمال ہوا ہے: اللہ، للہ، باللہ، فاللہ، فللہ، اباللہ اور تاللہ. اللہ 2395 دفعہ، 2395 دفعہ. اور للہ 143 دفعہ، 143 دفعہ. باللہ 139 دفعہ، 139 دفعہ. فاللہ 6 دفعہ، 6 مرتبہ. فللہ 6 مرتبہ، 6 دفعہ. اباللہ 1 مرتبہ. تاللہ 9 مرتبہ، 9 مرتبہ. ٹوٹل ہوگا 2699. عجیب و غریب ہے. قرآن مجید کی جس آیت کریمہ میں لفظ اللہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع والی آیت نمبر 20 ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی والی آیت. اس میں لفظ اللہ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہنم کے متعلق قرآن مجید میں آیا لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے متعلق ارشاد فرمایا فہی سوداء مظلمہ، وہ سیاہ، بلیک اور تاریک ہے. اور یہ سیاہ کلر کا، کالے رنگ کا ذکر قرآن مجید میں 7 دفعہ آیا ہے. یعنی جہنم کے جتنے دروازے ہیں اتنی ہی دفعہ یہ سیاہی والا جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لفظ استعمال فرمایا تھا فہی سودا، تو وہ کالے کلر کا استعمال ہوا ہے 7 دفعہ. الخیط الابیض من الخیط الاسود یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم
ظل وجهه مسودا وهو كظيم وغرابي بسود وجوههم مسودة ظل وجهه مسودا وهو كظيم، یہ دوسری مرتبہ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ 7 دفعہ اللہ عز و جل نے سیاہ رنگ کا، کالے کلر کا ذکر کیا ہے. جہنم کے جتنے دروازے اتنے ہی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلر کا ذکر کیا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سیاہ ہے اور مظلمہ تاریک ہے. اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اہل جنت سبز گرین کلر کا لباس زیب تن کریں گے اور پہنیں گے. اور سبز رنگ کا ذکر قرآن مجید میں 8 مرتبہ آیا ہے، یعنی جتنے جنت کے دروازے انہی کی تعداد کے بقدر اس گرین کلر کا ذکر آیا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. اور قرآن مجید میں جو لفظ باب ہے اس کا جو پلورل اور اس کی جو جمع ہے ابواب، وہ 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 15 دفعہ. گویا جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازے، ٹوٹل 15. تو ابواب کا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دفعہ استعمال فرمایا. اور سورہ رحمان میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جنت الارض کا بیان ہے. 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ استعمال ہوا ہے. یہ ویسے سورہ رحمان میں 31 دفعہ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک میں جنت الارض کا بیان ہے، اور اس میں 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا. آیت نمبر 31 سے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ سے آیت نمبر 45 میں نار کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. تو 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. اور آیت نمبر 46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سے 61 نمبر کی آیت میں جنت کا ذکر ہے، یعنی جنت الآخرت کا ذکر ہے. 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس میں آیا. اور آیت نمبر 62 سے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ سے آخر سورت تک آیت نمبر 78 تک جنت الآخرت ہی کا ذکر ہے. 8 مرتبہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. تو پہلے جنت الارض کا ذکر ہوا، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ آیا. پھر نار کا ذکر آیا تو نار کے ذکر میں 7 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا. پھر آخرت والی جو جنت ہے اس کا ذکر آیا تو اس میں 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا. پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ میں جن جنتوں کا ذکر ہے جنت الآخرت کا، اس میں 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جہاں جنت کا ذکر آ رہا ہے تو وہاں 8 دفعہ، اور جہاں نار کا اور جہنم کا ذکر آیا ہے تو وہاں 7 دفعہ. تو وہاں پر بھی یہ رعایت رکھی گئی ہے. دیکھیے حق تبارک و تعالیٰ کا کلام بڑی عجیب و غریب رب تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. اب ٹوٹل کریں گے تو وہی 31 نکل آئے گا، 31 نکل آئے گا. اور پھر اس میں عجیب و غریب بات کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا خطاب ثقلین کو ہے، انس و جن کو ہے. تو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ اس آیت کا نمبر بھی ہے 31. سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کیا انداز ہے. الغرض جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. اس میں اشارہ ہے سبقت رحمتی غضبی کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غضب پر سبقت لے گئی، اس لیے جنت کے دروازوں کی تعداد جہنم کے دروازوں سے زیادہ. دوسری بات،
اس میں ترغیب ہے کہ جنت میں زیادہ جانے والے ہونے چاہیے اور جہنم میں جانے والے کم ہوں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں نہ جائیں، اگرچہ وقوع اس کے خلاف ہے، یعنی جنت میں کم جائیں گے، جہنم میں زیادہ، لیکن یہ جہنم میں زیادہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم میں کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ لوگوں کی سوء تدبیر کی وجہ سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر رحم و کرم والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا حال یہ ہے کہ جب جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ہو تو دو، اور ہو تو دو، تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ کوئی نئی مخلوق پیدا کرے۔ اور صحیح بخاری کتاب التوحید میں جہاں آیا ہے کہ جہنم کے لیے مخلوق پیدا کریں گے تو وہاں وہ وہم پر مبنی ہے، تو جہنم کے لیے کوئی نئی مخلوق نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے قدم کو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے رجل کو جو رب تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان رکھ دیں گے، تو جہنم کہے گی قط قط قط، بس بس بس، بھر گئی گویا۔ اور جنت کو بھرنا ہے تو جنت میں جو حصہ رہ گی یا اس کو بھرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ تو یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا وسعت رحمت کا معاملہ، کہ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے، ورنہ جہنم کو بھرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ اہل جنت ہی میں سے ایک جماعت کو داخل کر دے، رب تبارک و تعالیٰ کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون چنو چرا کر سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں کریں گے۔ حاکمیت سے رب تبارک و تعالیٰ کام نہیں لیا کرتے، بلکہ حکمت سے کام لیا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت معلوم بھی ہو جائے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان۔ دنیا میں کوئی ایسا پانی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دروازہ سیراب ہو رہا ہو، دروازہ پانی سے سیراب ہونے والا، یعنی دروازے کا نام لینے ہی سے روئیں روئیں میں جان آ جاتی ہے، یہ دروازے کا نام ہے جو صائمین کے لیے بہت ہی مناسب۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افطار کی جو دعا تعلیم فرمائی ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آیا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا۔ اب رہا ہے کہ یہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو کس کو سنایا جا رہا؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو کس کو سنا رہے ہیں؟ کسی کو نہیں سنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں، زبان سے کہہ کر مزہ لے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، اس تعلیم میں لطف کو بھی دیکھیں، دن بھر انتظار کا لطف اٹھایا، اور شام کو روزہ افطار کرنے بیٹھے تو سیرابی کی نعمت بھی حاصل ہو گئی، زبان سے بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، زبان سے بھی اس کا تذکرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیث پاک میں جس بات کا ذکر فرمایا، قرآن مجید نے اس سیرابی کا ذکر کیا روزے دار کے لیے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو وہاں کلو کھانے کے ساتھ پینے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ تو روزے دار بہرحال اس دروازے سے داخل ہوں گے جس کو ریان کہا جاتا ہے، ریان۔ ویسے جنت کے جو دروازے ہیں تو ان میں ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے، ایک باب الجہاد ہے، ایک باب الریان ہے، اور ایک باب الصدقہ ہے۔ یہ تو صحیح بخاری وغیرہ روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارکان میں سے حج وہ باقی رہ گیا، کہ لا محالہ وہ تو ہو گئی، ایک باب الحج ہو گیا۔ تو باب الصلاۃ نمبر 1، باب الجہاد نمبر 2، باب الریان نمبر 3، باب الصدقہ نمبر 4، اور باب الحج نمبر 5۔ چھٹا
مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، باب ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو ضبط کرنے والے، لوگوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، ان لوگوں کے لیے ایک باب، ایک دروازہ ان کے لیے، ایک گیٹ ان کے لیے۔ اور ایک باب ہے باب الایمن، باب الایمن جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں، 70,000 فی 70,000 کے اوپر اضافہ جیسے روایتوں میں آیا ہے، تو جو متوکلین ہیں وہ 70,000، ان کے لیے ایک باب مخصوص ہے الباب الایمن۔ یہ تو ہو گئے 7 ابواب۔ 8واں باب کون سا ہے؟ اس میں ترمذی کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ باب الذکر ہے، باب الذکر، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور احتمال کے ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ باب العلم ہو، یعنی جس پر جس عبادت کا غلبہ ہوگا کہ فرائض تو فرائض، نوافل میں بھی وہ بکثرت مان لو نمازیں پڑھ رہا ہے، یا کوئی ہے جو بکثرت روزے رکھ رہا ہے، یا کوئی ہے جو بکثرت صدقہ نفلی وہ ادا کر رہا ہے، تو وہ لوگ داخل ہوں گے ان دروازوں سے، ورنہ فرائض کے ادا کرنے والے سب مسلمان ہوں گے۔ یہاں جس عبادت کا غلبہ ہوگا اس آدمی کے اوپر، اس کے لیے یہ مخصوص دروازہ ہوگا جس سے وہ داخل ہوگا۔ اب رہا یہ کہ دروازے کا نام تو ہو گیا ریان، تو یہ سیرابی کا تو ذکر ہوا، لیکن پیٹ بھرنے کا، کھانے کا تو ذکر ہوا ہی نہیں، کھانے کا صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ریان خود دلالت کر رہا ہے کہ کھلایا بھی جائے گا، کیونکہ پانی پینے کا لطف پیٹ بھرنے کے بعد ہی آتا ہے، اور کریموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھلا کر پانی پلایا کرتے ہیں، خالی پیٹ پر نہیں پلاتے۔ ہاں بخیلوں کا مسئلہ ہوگا تو وہ الگ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ریان عادتاً شبعان کو بھی مستلزم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریان اس کا ذکر ہوا تو اس دروازے کا ذکر کیوں نہیں ہوا کہ جس میں کھانے کا ذکر ہوتا، کھلانے کا ذکر ہوتا، یا اس باب میں اور دروازے میں اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا اور ملایا جاتا اور جوڑا جاتا اس کو بھی؟ اس وجہ سے جوڑا نہیں گیا ہے، اور صرف پانی کی بشارت پر اکتفا کیا گیا ہے کہ صائم کو، روزے دار کو زیادہ مرغوب یہی ہے، تو اس لیے بشارت میں ذکر ہو رہا ہے تو صرف ریان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر روزوں کی عبادت کا ہم پر غلبہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس باب سے داخل کیا جائے گا۔ ویسے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دروازے سے ہر ایک کو پکارا جائے، اور ایک آدمی کو بھی پکارا جائے سب دروازوں سے، 8 دروازوں سے، کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ داخل ہونا تو ہے ایک ہی باب سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ ویسے تو ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہر دروازے سے پکارا جائے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے دعوت دی جا رہی ہو، پکارا جا رہا ہو، انوائٹ کیا جا رہا ہو کہ آپ اس گیٹ سے داخل ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارجو، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارجو فرمانا یہ یقین کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قطعی طور پر یہ فرمایا ہے، دوسری روایت میں صاف صراحت ہے کہ ہاں وہ تم ہی ہو کہ تمہیں 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ کیا بندہ تھا رب تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے خصائل، ان جیسی عادات، ان جیسے اطوار ہم میں بھی پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی مقام صدیقیت سے نوازے تاکہ ہمیں بھی 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی اور ہماری رمضان مبارک کی جملہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔